jungle. السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لین میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پھر گورنر مدینہ کے استفسار پر سلطان عادل نے بس اتنا ہی بتایا کہ وہ دونوں شیطان سرنگ کھود کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدموں تک پہنچ گئے تھے۔ یہ سن کر تمام لوگوں کا خون کھول اٹھا، مگر سلطان نور الدین محمود زنگی نے انہیں ضبط و تحمل کی تلقین کی اور دوبارہ مجرموں کو اپنے روبرو طلب کر لیا۔ اب ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ اے سلطان، ہم یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر کار ثواب کوئی اور نہیں ہے، لیکن افسوس تم نے ہمیں اس وقت گرفتار کر لیا جب ہمارا بہت تھوڑا کام باقی رہ گیا تھا۔ اگر ہمیں 2-3 دن کی مہلت اور مل جاتی تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہوتے۔ ان دونوں کی ناپاک گفتگو سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی شدت غضب سے بے قابو ہو گئے اور چیختے ہوئے ان سفید شیطانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، تم اپنے ناپاک مقصد میں کس طرح کامیاب ہو سکتے تھے جبکہ تمہاری نقل و حرکت کی نگرانی وہ آنکھ کر رہی تھی جسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ یہ کہہ کر سلطان عادل مسند سے اترے، اپنی شمشیر بے نیام کی اور دونوں کے سر قلم کر دیے۔ پھر جب ان شیطانوں کی لاشیں ٹھنڈی ہو گئیں تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے دوسرا حکم جاری کیا، ان دونوں کے سر نیزوں پر بلند کر کے ارض مقدس کے گلی کوچوں میں پھراؤ اور تشہیر کرو کہ اہل مدینہ لوگوں کے چہروں اور لباسوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ پھر جب دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے والے ان مردودوں پر لعنت بھیج چکے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ یہ آگ ایک وسیع میدان میں جلائی گئی جہاں ہزاروں اہل ایمان یہ عبرتناک منظر دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ پھر جب آگ کے شعلے بلند ہونے لگے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے ان دونوں عیسائیوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر آگ میں ڈال دیں۔ پھر جب وہ راکھ ہو گئے تو سلطان عادل نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ آگ تو بجھ گئی مگر وہ آگ کبھی سرد نہیں ہوگی جس کا مزہ تم قیامت میں چکھو گے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے پورے مدینہ منورہ کا طواف کیا۔ سلطان عادل ارض مقدس کے ہر گلی کوچے سے گزرے، آنکھیں اشک برسا رہی تھیں اور زبان سے بس ایک ہی کلمہ جاری تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قسمت پر نازا ہوں کہ آپ نے اس خدمت کے لیے غلام کو منتخب فرمایا۔ طواف مدینہ کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے ارض مقدس کے باشندوں میں عطیات تقسیم کیے۔ پھر سلطان عادل نے اپنی نگرانی میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا۔ پھر اس خندق کو سیسے سے بھر دیا گیا۔ یہ سیسے کی دیوار آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے گرد موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین محمود زنگی کا نام نہایت محبت و احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ایسے برگزیدہ انسانوں میں کرتے ہیں جن پر خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی تصدیق فرمائی۔ یوسف صلاح الدین نے یہ واقعہ بہت قریب سے دیکھا تھا، اس لیے اس کے دل و دماغ پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ قیام مدینہ کے دوران ایک دن سلطان نور الدین محمود زنگی نے بھی اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، یوسف تم اور اسد الدین شیر کو میرے دست و بازو بھی ہو اور رازدار بھی۔ مجھے حق تعالیٰ نے 2 بار خوفناک بیماری سے اس لیے نکالا تھا کہ میں یہ مقدس فریضہ انجام دے سکوں، مگر انسان اول و آخر فانی ہے، کسی دن بھی سانسوں کا شمار ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا کہ ملت اسلامیہ اس وقت تک سکون نہیں پا سکتی جب تک یہود و نصارہ اس زمین پر موجود ہیں۔ ہم فتنہ و فساد پھیلانا نہیں چاہتے، مگر اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمیں مسلسل جاگنا ہوگا تاکہ اہل ایمان سکون کی نیند سو سکیں۔ ایپیسوڈ 41 اختتام پذیر ہوئی۔